ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین وصحابتہ الاجمعین الاکرمین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وقال سبحانہ وتعالی جل جلالہ وعم نواله: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، وہ مبارک مہینہ جس کا انتظار سارا عالم اسلام، ساری دنیا کر رہی تھی، آغاز ہو چکا ہے، اور ایک دہا یعنی پہلے 10 دن جسے عشرہ اول کہا جاتا ہے، اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ ویسے مہینہ پورا رحمت والا ہے، لیکن مومنوں کو خوشخبری دینے کے لیے اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: عشرہ اول، عشرہ دوم، عشرہ ثوم۔ اس طریقے سے بتایا گیا کہ پہلے آپ اس مبارک مہینے میں وہ ضروری چیز اپنے نامہ اعمال میں لکھوائیے اور اضافہ کیجیے جس کو رحمت کہتے ہیں۔ دوسرے عشرے میں جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی ہے وہ مغفرت اور بخشش۔ تیسرے عشرے میں جو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملنے والا ہے وہ ہے نجات۔ خوش نصیب ہے مومن جو رمضان کے مبارک مہینے میں تینوں چیزیں حاصل کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ تینوں چیزیں بیٹھے بیٹھے مل جائیں گی صرف بولنے سے؟ اسلام بولنے کا مذہب نہیں ہے بلکہ عمل کا مذہب ہے۔ جو جتنا عمل کرے گا اتنا ہی اللہ کے پاس سے جزا یعنی ثواب پائے۔
جو کتاب اللہ تعالی نے ہم کو دنیا میں عطا کی ہے ہماری زندگی گزارنے کے لیے، اس کا نام ہے قرآن مجید۔ ایک اور ایک کتاب اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، وہ کون سی کتاب ہے؟ تو قرآن مجید تو پوری امت کو دی گئی، لیکن وہ کتاب ہر آدمی کو دی جائے گی الگ الگ۔ وہ کون سی کتاب ہے جو ہر آدمی کو الگ الگ دی جائے گی؟ اس کتاب کا نام ہے اعمال نامہ۔ ایک آدمی کا اعمال نامہ دوسرا نہیں لکھے گا، دوسرے کا تیسرا نہیں لکھے گا۔ وہ کتاب جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لکھی ہے، اور یہ کتاب خود انسان کو لکھنا ہے۔ جو جیسی کتاب اپنی لکھے گا ویسی ہی کتاب اس کو آخرت میں ملنے والی۔ اگر اچھی چیزیں لکھے گا، اچھی باتیں لکھے گا، اچھے اعمال لکھے گا، اچھی نیتیں لکھے گا، تو ظاہر ہے وہ عمل نامہ اچھا ہی ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ برے اعمال، گالیاں، جھوٹ، دھوکہ، فریب، دجل، مکاری اگر لکھے گا، وہی اس کتاب کے اندر لکھی ہے۔ اعمال نامہ کوئی الگ نہیں ہے، وہ خود انسان کو لکھنا ہے، مومن کو لکھنا ہے، ہر آدمی کو لکھنا ہے۔ تو جب رمضان شریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تو اس کا تعارف فرمایا کہ بھائی رمضان کی کچھ خاص باتیں ہیں، وہ میں نے کسی امت کو نہیں دیا، یہ امت محمدیہ کے لیے میں نے محفوظ کر رکھا ہے۔ وہ کہاں محفوظ تھی؟ لوح محفوظ میں محفوظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو چیز عطا فرمایا وہ لوح محفوظ کی ہے۔ لوح محفوظ کی اس لیے ہے کہ ہم برے کاموں سے محفوظ ہو جائیں۔ محفوظ صرف بولنے کی نہیں ہے کتاب، یہ خود محفوظ ہے اور دوسروں کو محفوظ بناتی ہے، محفوظ کرتی، کس سے؟ عذاب سے بچاتی۔ تو اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے تعارف میں ذکر فرمایا کہ بھئی آپ کو جو مہینہ دیا جا رہا ہے اس میں روزہ تو آپ کو رکھنا ہے، صبر بھی آپ کو پہلے مہینوں سے زیادہ کرنا ہے۔ ایسے نہیں کہ صرف رمضان میں ہی صبر کرنا ہے، باقی 11 مہینوں میں آپ کو بے صبری سے کام لینا ہے، نہیں، صبر اور زیادہ کرنا ہے۔ آپ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اپنی ذات پر تو آپ خرچ کر رہے ہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے اور جو مستحق ہے ان کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے۔ مومن اپنا خیال بھی رکھتا ہے، دوسروں کا بھی، جو لاوارث ہیں، مجبور ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، زخمی ہیں، جن کو ضرورت ہے، جو مسافر ہیں، اگرچہ کہ وہ مسافر اپنے وطن میں کروڑپتی ہو، لکھپتی ہو، پیسے والا ہو، لیکن یہاں وہ ہاتھ خالی ہے، وہ افلاس زدہ ہے۔ لہذا اس مسافر کی بھی آپ کو مدد کرنا ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں، زبردستی نہیں کہ 10 لاکھ ہی آپ دیں، 1 لاکھ دیں آپ، اس سے کم نہ دیں، 50,000 دیں آپ، محدود نہیں کیا گیا، بلکہ بہت ہی آسان طریقہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وہ طریقہ ایسا ہے نہ آپ کے ذہن پر بوجھ ہے نہ آپ کے جیب پر بوجھ، ذہن پر بھی ہلکا اور جیب پر بھی ہلکا۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ انسان کی
نفسیات سے ان کا انسان کا نفس بنانے والا ہی زیادہ بہتر معلومات اس ذات کو ہے. مما رزقناہم ينفقون، بھی شرط نہیں بتائے گی، اتنی حد اتنی لمٹ نہیں بتائیں گی اتنا ہی دیجیے. جو آپ کو اللہ تعالی نے دیا ہے، جو آپ کو میسر ہے، جو آسانی سے آپ دے سکتے ہیں، جسے آپ خود قلاش نہ ہو جائیں، آپ خود فقیر نہ ہو جائیں. اسی لیے اسلام میں انتہا پسندی نہیں ہے، یعنی کسی چیز میں انتہائی زیادہ کر دینا اور کسی چیز میں انتہائی کم کر دینا. مطلب آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں، اتنا کھلا رہے ہیں، اتنا پلا رہے ہیں، اور جب اتنی دعوتیں کر رہے ہیں کہ خود آخر میں جا کے خود فقیر بن جا رہے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا. اچھا پیسہ تو ہے لیکن اتنا دبا کے رکھ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کیا کنجوس ہے بھائی. تو نہ ہی پورا ہاتھ دبا دینا ہے، نہ ہی پورا ہاتھ آپ کو کھول دینا ہے، بلکہ دونوں کے درمیان، دونوں کے بیچ، اسی کو کہتے ہیں توازن، اسی کو کہتے ہیں اعتدال. تو بتایا گیا کہ آپ نہ اپنے وقت کے حاتم طائی بننے کی کوشش کریں، نہ ہی کنجوس بننے کی کوشش کریں، بلکہ دونوں کے بیچ میں کریں. اپنا بھی خیال کریں، اپنے اہل و عیال جو آپ کے زیر نگرانی ہے، آپ کے زیر پرورش ہے، جن کا کھانا کھلانا پلانا، کپڑا پہننا، ان کے لیے چھت فراہم کرنا، جی ان کو بھی دیکھیں. اور اللہ نے وسعت دی ہے تو اس میں سے اپنے خاندان کے اندر، پہلے اپنے خاندان کے اندر کسی وجہ سے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنا آپ کے پاس ہے، ادھر ادھر دینے کے بجائے پہلے اپنے خاندان والوں کا خیال کریں. وہ لوگ آپ کے مستحق ہیں، جسے قرآن مجید کی زبان میں کہا گیا قربا. قربا تو یہ جو دینے دلانے کا معاملہ ہے، یقیناً دینا دلانا ہے، لیکن سوچ اور سمجھ کر حساب کے ساتھ. اچھا اب اس کی ایک اور تفسیر اور وضاحت، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا مطلب صرف پیسہ ہی نہیں ہے، اسے آپ اور کھول سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو اس علم کو کسی دوسروں کو دینے میں بخالت نہ کرے، بخیل نہ بنے، بلکہ علم بھی خرچ کرے. اگر اللہ نے آپ کو سمجھنے کا مادہ دیا ہے، کسی چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں، تو یہ سمجھانا بھی گویا خرچ کرنا ہے، گویا اپنی سمجھ اپنی عقل کو خرچ کر رہے ہیں. اچھا مشورہ دے سکتے ہیں آپ، تو اچھا مشورہ دینا بھی خرچ کرنا ہے، آپ کی ذہنی صلاحیت ہو. تو خرچ کرنے کا مطلب صرف پیسے ہی خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ علم بھی آپ کو خرچ کرنا ہے، مشورہ بھی خرچ کرنا ہے. اور جیسے قرآن مجید کے بارے میں آیا، اگر آپ قرآن مجید سیکھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو پڑھنا آتا ہے، اچھا پڑھنا آتا ہے، تو وہ پڑھنے کی جو برکتیں اپنے حد تک نہ رکھیں آپ، بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کریں، اپنا شریک بنائیں، پارٹنر بنائیں. یعنی مطلب سکھائیں، پڑھائیں. یہ اسلام کا 1400 سالہ سفر ہے جو مکہ و مدینہ شریف سے ہوتے ہوئے
ہمارے اس ملک ہماری سرزمین تک پہنچا۔ اگر پہلے پڑھنے والے صرف پڑھ لیتے اور دوسروں کو پڑھاتے نہیں تو کیا ہم کو معلوم ہوتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اسی لیے صاحب قرآن نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بھی دیکھو بہترین مومن، اچھے مومن کی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہم کس کو بہتر سمجھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بہتر سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس بہتری کا معیار کیا ہے؟ ہم جو بہتر سمجھ رہے ہیں وہ بہتر نہیں ہے، ہمارے پیغمبر جو بہتر سمجھ رہے ہیں وہ بہتر ہے۔ اس بہتری کو سمجھنا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن، سیکھے خود قرآن، قرآن کو سیکھنے سے غفلت نہ کرے، سستی نہ کرے، قرآن کو موٹے الفاظ میں پیٹ نہ بتائے۔ جی حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہوتی ہے یا پیٹ میں قرآن ہوتی ہے؟ پیٹ بتانے کا یہ مطلب ہے بھئی حافظ صاحب ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کی پیٹ میں قرآن بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ تو پیٹ نہیں بتانے کا جو بزرگوں نے ہم کو سمجھایا موٹے الفاظ ہے۔ بہترین مومن، بہترین مسلمان، بہتری کے اور بھی وجوہات اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتری کا معیار بتایا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سیکھنا صرف حافظوں کا کام نہیں ہے۔ اب یہ رسی صرف حافظوں کی گردن میں ڈالنی نہیں جا سکتی۔ یہ قرآن مجید سیکھنا صرف عالموں کا کام نہیں ہے، جو قرآن مجید سیکھنا صرف مفتیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں کے ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جس کا اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، تو قرآن شریف پڑھنا بھی رحمت ہے، پڑھانا بھی رحمت۔ قرآن شریف دیکھنا بھی رحمت ہے، قرآن شریف سننا بھی رحمت ہے۔ اسی لیے رمضان شریف میں ہوتا ہے قراءت قرآن۔ قراءت قرآن کہاں ہوتا ہے؟ وہ تراویح میں ہوتا ہے، تراویح کی نماز۔ سماعت قرآن کہاں ہوتا ہے؟ وہ نماز سے باہر الگ پڑھتے ہیں۔ تراویح میں ہوتا ہے، حافظ صاحب قراءت کر رہے ہیں اور آپ سماعت کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث شریفہ کی جو کتابیں ہیں وہ ایک دو نہیں ہیں۔ بخاری شریف و مسلم شریف یہ عام طور پر یاد ہیں، سینکڑوں کتابیں حدیث شریف۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کروڑوں ہیں، کروڑوں۔ کیا ایک دو کتابوں کے اندر آ جائیں گے؟ اور بخاری شریف کے اندر کتنی حدیث شریف ہے؟ 9000 کچھ، اس میں اضافہ چل۔ اگر اس میں سے بھی آپ ریپیٹیشن مکرر، یعنی ایک حدیث ایک چیپٹر میں آئی ہے تو وہی حدیث دوسرے چیپٹر میں بھی آئی ہے، یہ ریپیٹیشن، یہ مکررات اگر آپ نکال دیں تو 5000 کے اندر اندر رہ جاتی ہیں حدیثیں۔ تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 5000 حدیثیں ارشاد فرمائی؟ نہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں حدیثیں۔ کچھ مصنفین نے اپنے ذہن سے، اپنے نقطۂ نظر سے کچھ حدیثوں کو جمع کیا،
کچھ مصنفین نے ایک اور دوسری بات کو بہتر سمجھا تو اس کے نقطۂ نظر سے انہوں نے احادیث مبارکہ کو جمع کیا. تو ساری حدیثیں بخاری شریف میں نہیں ہیں، ساری حدیثیں مسلم شریف میں نہیں ہیں، بلکہ اور بھی کتابوں میں، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، طبرانی شریف میں ہے، مسند احمد ابن حنبل میں ہے جی، اور بہت ساری کتابوں میں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ بہترین مومن وہ ہے جو قرآن مجید اللہ کی کتاب سیکھے سکھائے. سیکھنا اور سکھانا ہمارا کام ہے، یہ فرض ہے ہمارا منصب. مسجد میں سکھائیے، گھر میں سکھائیے، یا اس مقام پر سکھائیے جو ایک خاص چہار دیواری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مدرسہ، وہاں میں سکھائیے. مسجد میں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، مدرسے میں رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اللہ کے مہمانوں کی بھی خدمت کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی بھی خدمت کرنا. ساری دنیا کے اندر مسلمانوں نے مسجدوں کو بھی قائم کیا، مدرسوں کو بھی قائم. کچھ مدرسے ایک فرد واحد، ایک شخص چلاتا ہے یا ایک کمیٹی چلاتی ہے، کچھ صاحبان ثروت مل کر چلاتے ہیں. کچھ مدرسے ایسے ہیں ایک کمیٹی چلا نہیں سکتی تو محلے کے مسلمان مل کے چلاتے ہیں. کچھ مدرسے ایسے ہیں جو ریاست کے، اسٹیٹ کے مسلمان مل کے چلاتے ہیں. کچھ مدرسے ایسے ہیں ان کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں ایک اسٹیٹ کے مسلمانوں سے نہیں ہو سکتے تو ملک بھر کے مسلمان مل کے چلاتے. تو اس کے اندر آ گیا سیکھنا اور سکھانا. مدرسوں کا وجود بے معنی نہیں ہے، مدرسے بامعنی ہیں، کیونکہ مدرسوں میں بامعنی کتاب پڑھائی جاتی ہے. بامعنی کتاب قرآن مجید ہے. مدرسوں کو بے معنی مت سمجھیے، ملت کے لیے بوجھ مت سمجھیے. کیا کبھی لیبارٹریوں کو ہم نے بے معنی سمجھا؟ جی، کیا کبھی ہم نے وہ ادارے جہاں لا سکھایا جاتا ہے، لا قانون، لائر بنا جاتا ہے، بیرسٹر بنا جاتا ہے، کیا ہم نے کبھی اس کو اضافہ سمجھا کہ بھائی یہ بستی پر بوجھ ہے؟ کیا کبھی ہم نے میڈیکل سائنس کے اداروں کو بوجھ سمجھا؟ نہیں سمجھا. ضرورت ہے، جیسے لا کی ضرورت ہے، جیسے بزنس کی ضرورت ہے، جیسے میڈیکل سائنس کی ضرورت ہے، ویسے ہی سماج کو، مسلم معاشرے کو مدرسوں کی بھی ضرورت ہے. مدرسوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے، مدرسوں کو اضافہ نہ سمجھا، ایکسٹرا نہیں ہے یہ ہماری ضرورت پورا کرتے ہیں. اگر منڈیوں میں مال رک جائے، بلاک ہونے لگے تو پبلک کتنی پریشان ہو جاتی ہے. کرونا میں اس کا ایک منظر، ایک جھلک دکھا دی گیا جی. تو مدرسے کبھی بھی بیکار نہیں ہیں. یہاں وہ بہتر چیز سکھائی جاتی ہے جس کو سب سے بہترین رسول کائنات کی سب سے بہترین ہستی یاسین والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی ہے. قسم کھانے میں بھی مومن پابند ہے، ہر چیز کی قسم نہیں کھا سکتا. ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی چیز، اگر کوئی فرد، کوئی مسلمان اللہ کی قسم چھوڑ کر دوسری قسمیں کھاتا ہے وہ اس کا ذمہ دار. بتایا گیا کہ بھائی یہ قرآن مجید قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے اور آپس میں نعوذ باللہ. آخری جو مرحلہ ہے، آخری لاسٹ اسٹیج طلاق کا، تو پہلے درجے میں آ جائے تو چلو وہ قرآن اٹھا لو. تو قسمیں کھانے کے لیے تھوڑی قرآن ہے، نہیں تو پڑھنے پڑھانے عمل کرنے کے لیے. اگر قرآن پڑھتے تو یہ طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی تھی.
تو رمضان مبارک کا جو تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ بھی یہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ رجب کے بارے میں نہیں کہا گیا، شعبان کے بارے میں نہیں کہا گیا، کسی اور دوسرے مہینے کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ اس میں قرآن اتارا گیا، مگر رمضان کی جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام اترا ہے۔ تو کیا آپ بھی اس کی معلومات کے سمندر میں اترنے کے لیے تیار ہیں؟ معلومات کرنا چاہتے ہیں، آپ سیکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا پھر یہ بھی ایک ذہن ہے، ارے بھائی بہت مشکل ہے، بھائی بہت مشکل ہے قرآن پر۔ یہ بولتے وقت ہم سوچتے نہیں کہ ہم بالکل قرآن مجید کے خلاف جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان کیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی قرآن کو دیکھنا مشکل ہے۔ اگینسٹ میں ہم جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن آسان ہے، ہم سیکھیں نہیں۔ جیسے دوسری زبانیں، دوسری لینگویجز، دوسرے فن، دوسرے علوم سیکھتے، اس سے قریب ہوتے، اس کے بہترین سیکھے ہوئے استاد سے نہیں، ٹیچر سے نہیں، بلکہ ماسٹر سے سیکھتے ہیں، ماسٹر سے۔ جی، جو ماہر ہوتا ہے اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے علوم، دوسری زبانیں، دوسری لینگویجز سے۔ لیکن قرآن کے بارے میں بھی کیا ہمارا وہی جذبہ ہے؟ یہ سوچنے کا موقع فراہم کرتا ہے رمضان۔ جس ذوق کے ساتھ اور جس شوق کے ساتھ ہم نے دوسری زبانیں سیکھی ہیں، کیا ہم ویسے قرآن مجید کے لیے بھی جذبہ رکھتے ہیں؟ قرآن مجید سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے جو زندگی گزارتا ہے وہ ماہر قرآن کہلاتا ہے۔ اور جس مومن اور مسلمان نے اللہ کے توفیق سے قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کی، کتنے ایسے بچے ہیں جو ماشاءاللہ انجینئر بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے حافظ بھی ہیں۔ ایسے بچے ہیں امت میں ماشاءاللہ، نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انجینئرنگ حفظ قرآن کے لیے رکاوٹ نہیں بنی۔ ڈاکٹر بننے کے بعد ایسے نہیں کوئی آدمی حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ اگر کسی وجہ سے پاسبل نہیں ہو سکا تو قرآن مجید یاد کرتے کرتے اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ وہ آدمی جب اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل کے لیے فرشتے کو مقرر فرمائے گا کہ بھائی جاؤ، میرا بندہ قرآن مجید شروع تو کیا تھا حفظ کرتے کرتے، 2 پارے، 3 پارے، 4 پارے، 5 پارے، 6، 8، 10، 20، 25 یہ کیا تھا، لیکن وہ انکمپلیٹ رہ گیا، مکمل نہیں رہا، اسے مکمل کراؤ۔ وہ فرشتہ مکمل کروائے گا۔ مطلب کیا ہوا کہ آپ کی ٹیچنگ زمین پر بھی چل رہی ہے، آپ کی ٹیچنگ زمین کے اندر بھی چل رہی ہے، مدرسہ اوپر بھی، مدرسہ نیچے بھی۔ دوسرے علوم، دوسری زبانوں کے بارے میں نہیں کہا گیا، یہ ضمانت صرف اسی کے بارے میں دی گئی۔ اور ایک حدیث پاک میں بتایا گیا کہ قرآن پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، یہاں تک کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو تمہارا جہاں مقام اور مکان آخرت ہوگا، جہاں تمہارا مکان آخرت ہوگا نا، جو جگہ ہوگی، اس مقام کی زیارت اور طواف کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ بھائی اللہ، یہ عظیم بشارتیں کس امت کو ملی؟ اس امت کو ملی، دوسری اور امت کو نہیں ملی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا ایمان کی حالت، وہ اپنے گھر میں قرآن شریف پڑھ، ان کے بازو ہی ان کی سواری یعنی گھوڑا بندھا ہوا، یہ قرآن جو پڑھتے جا رہے ہیں وہ گھوڑا اچھل رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے کا اثر ہوتا ہے، اثر نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے۔
اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، کوئی نازیبہ بات کہہ دے، تو کیا آپ کی ذات پہ اثر نہیں ہوتا؟ فوراً آستین چڑھ جائیں گے آپ کے، اور حتی کہ عزت کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں گے۔ ایک زبان کے الفاظ جو آپ کے شان نہیں، اس کے اندر جب اتنا اثر ہے کہ آپ کا خون کھول رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو خدا کے کلام میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر ابھی تک نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہم نے اثر نہیں لیا ہے، یا اثر لینے کی صفت ہمارے اندر پیدا نہیں ہے۔ اثر لینے کی صفت پیدا کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یقیناً قرآن کی آیات میں اثر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی تقریر سن کر ایمان لایا؟ کس کا خطبہ سن کر آپ صاحب اسلام ہوئے؟ تاریخ کے اوراق کو جب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دل کے اندر جو انقلاب آیا، انقلاب، آپ کے دل کی زمین تہ وہ بالا ہوئی تو کسی کی تقریر سے نہیں ہوئی، قرآن کی آیتوں سے ہوئی۔ بہن سے پوچھا تھا نا اپنی، کیا پڑھے؟ تو کہا بندوں کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب پڑھو۔ تو قرآن مجید وہ ہے جس نے دلوں میں انقلاب پیدا کیا، انقلاب، روحانی انقلاب، اخلاقی انقلاب، سماجی انقلاب دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ایسا مبارک مہینہ جس میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا کہ ہمارا فرض ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، بچیوں کو سکھائیں تاکہ وہ بے دین نہ بنے، بے دین، دین سے بغاوت نہ کریں بلکہ دین کی اطاعت کریں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اگر ہم اپنے بچوں کو آداب فرزندی سکھانا چاہتے ہیں تو ان کو پہلے آداب قرآن سکھانا پڑے گا، آداب صاحب قرآن سکھانا پڑے گا، آداب اہل بیت سکھانا پڑے گا، آداب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا پڑے گا، تب کبھی ہمارے بچوں کی زندگی میں آداب آئیں گے۔ ان کا سینہ اگر قرآن سے خالی ہوگا تو پھر آداب ان کے اندر نہیں آئے۔ تو قرآن سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے۔ یہ آسان کتاب، نجات کا ذمہ دار اسی قرآن مجید کو بتایا ہے۔ قرآن مجید قیامت میں شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں نا، یا جب ہماری زبانیں بند ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو زبان عطا فرمائے۔ ہماری زبانیں بند، تب قرآن بولیں گے، قرآن کو زبان مل جائے گی۔ اے پروردگار جی، مجھے پڑھتا تھا، رات میں پڑھتا تھا، دن میں پڑھتا تھا، تراویح میں سنتا تھا، اکیلے میں پڑھتا تھا، مجلس میں پڑھتا تھا، اچھی آواز سے پڑھتا تھا۔ تو جس موقع میں اپنی اچھی آوازوں سے قرآن کو زینت دو۔ جی اے پروردگار میری شفاعت اس بندے کے بارے میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قرآن آپ شفاعت کر رہے ہیں تو میں آپ کی شفاعت اس بندے کے بارے میں قبول کروں۔ جس کی شفاعت قرآن کے بارے میں قبول ہو جائے گی تو قرآن جس کے بارے میں اپنی گواہی دے گا تو وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو قرآن کی شفاعت کے لیے تیار کرنے کا ہے بھائی۔ قرآن بھی شفاعت کریں گے، اور وہ معصوم بچے جنہوں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا، بچپن میں ہی کسی وجہ سے انتقال کر گئے، کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ڈوب کے، جل کے، کسی وجہ سے مر گئے، تو ان کے نماز جنازہ کی دعا کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور فرمایا؟ یہ دعا کرتے ہیں ہم نماز میں، نابالغ بچے اور نابالغ بچی کی، اے اللہ اس نابالغ بچی کو میرے لیے شفاعت کرنے والی بنا، اس نابالغ بچے کو میرا شفاعت کرنے والا بنا۔ یہ نماز میں پڑھ رہا ہے، نماز جنازہ کے اندر جب چھوٹے چھوٹے بچے شفاعت کر سکتے تو قرآن کیوں نہیں شفاعت کر سکتا بھائی؟ اچھا جب قرآن شفاعت کر سکتا ہے تو جس کے سینے میں قرآن ہے وہ حافظ قرآن شفاعت نہیں کر سکتا؟
یقیناً کر سکتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، حضور پاک علیہ السلام جب رمضان شریف آتے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے۔ کبھی جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف سناتے، اور کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو اس طریقے سے قرأت قرآن و سماعت قرآن دونوں بھی جاری رہتا۔ جب بند رکھنے کی کتاب نہیں ہے، قسمیں کھانے کی کتاب نہیں ہے، سجا کے رکھنے کی کتاب نہیں ہے، صرف حافظوں کے لیے، قاریوں کے لیے، مفتیوں کے لیے، عالموں کے لیے نہیں ہے قرآن، ہر مسلمان کے لیے، ہر آدمی کے لیے۔ اللہ پاک کا بڑا کرم احسان ہے کہ مسلمان ساری دنیا کے اندر اس قرآن کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، طبقے ہیں۔ آپ کے اس علاقے میں بھی ماشاءاللہ قرآن کے مراکز کام کرتے، جامعۃ الحرمین شریفین، اقبال العلوم، خیر الانام اور دیگر بہت سے مدرسے ہیں جو یہاں خدمت کر رہے ہیں۔ ان سے واقف ہوئیے، لے جا کے اپنے بچوں کو یہاں شریک کرائیے، پڑھوائیے، ان کو قابل بنائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو عصری تعلیم سے روکا جا رہا ہے، نہیں، یہ تعلیم بھی حاصل کیجیے، ضروری ہے، یہ بنیاد ہے۔ سارے علوم حیات ہیں، قرآن کی تعلیم علم نجات ہے، اس سے نجات حاصل ہونے والی۔ الحمدللہ ایسا ہی ان سارے بچوں کو سیکھنے سکھانے کے لیے تو اساتذہ چاہیے، تو ان کے لیے ایک مدرسے کی عمارت چاہیے، اور پھر جب وہ اساتذہ اپنا وقت دیں گے تو ان کے گزر بسر کے لیے کچھ چاہیے، جسے تنخواہ کہا جاتا ہے۔ چن لیا ہے تو وہاں کے ذمہ دار، وہاں کے خادم، وہاں کے کارکن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ سے یہ معروضہ کر رہے ہیں کہ آپ جن جن مدات میں اپنا پیسہ، اپنا روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے پیسے بھی آپ اس مدرسے میں دے سکتے ہیں۔ وہاں جو طلباء ہیں وہ اس کے مستحق ہیں، یعنی مطلب وہ صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی ان کے پاس سونا چاندی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو مد ہے وہ ہے صدقات کا، اس مد میں بھی آپ ان طلباء کی مدد کر سکتے ہیں۔ تیسرا جو مد ہے وہ ہے عطیات کا، یعنی ڈونیشنز کا، یہ بھی آپ اس مدرسے کے لیے عطا فرما سکتے ہیں۔ تھیلیاں لے کر عطیات کی آپ کے حضرات میں خدمت میں یہ حضرات آ رہے ہیں، براہ کرم ضرور اپنے تعاون سے سرفراز کریں۔ اوپر بھی ذمہ دار حضرات تھیلیاں لے کر گئے ہیں کہ عام دنوں میں اگر آپ اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، مدرسوں کو دیتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے، اور اگر رمضان شریف میں آپ اپنے عطیات، زکوٰۃ، صدقات دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس کا کتنا دوہرا تہرا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ ان سب چیزوں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ اضعاف مضاعفہ، یہ تو ہمارے سمجھنے کے لیے بتایا گیا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے حساب سے عطا فرماتے ہیں۔ ہم اپنی استطاعت سے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے حساب سے عطا فرماتے ہیں۔ تو نماز کے بعد بھی اگر آپ تک ذمہ دار حضرات نہ پہنچ سکے ہوں تو نماز کے بعد بھی اپنے عطیات اور اپنے صدقات، اپنے زکوٰۃ آپ دارالعلوم فیض رضا کے لیے، مدرسۃ البنات فاطمہ جان کے لیے عنایت فرما سکتے ہیں، ان کے ذمہ دار حاصل فرما سکتے ہیں۔ بیان ختم ہوا، سنت ادا فرما لیں، اس کے بعد خطبہ